وکالت سے ڈرتا ہے، نہ پولیس اور داروغہ کی حکومت سے ڈرتا ہے۔ اے میرے بیٹے، جس خدا نے تمہاری روح قبض کر لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس خدا سے وعلى آله المجتبى والمرتدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، آج ایک عظیم الشان جلسہ جس میں کمیٹی کے لوگوں نے بڑا اچھا انتظام۔ قبرستان کے اندر کتنے لوگ ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ جو ہماری طرح زمین پہ چلتے تھے، کھاتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کپڑا پہنتے تھے، لیکن آج وہ زمین کے اندر چلے گئے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو، ہم کو، سب کو یہ دنیا چھوڑ کر زمین کے اندر جانا پڑے گا۔ حضرات محترم، بابو لوگ ادھر توجہ فرمائیں، تھوڑا ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، ڈبل کرسی، اچھا اچھا، ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ ادھر ہاتھ رکھنے کے لیے لیجیے، ایک ادھر ہے نا، ایک آدمی کو چار چار کرسی دیجیے، ایک میں تشریف جو رکھیں گے، ایک میں پہر، ایک میں یہ ہاتھ، ایک میں یہ ہاتھ۔ براجو جیسے بیٹھے سنیے ادھر، اللہ کا ایک ولی، ایک بزرگ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے تجارت کرتا تھا۔ تجارت کی نام بیچا؟ تو یہ دھان، چاول، چاپاتی، یہ سب تجارت نہیں، بلکہ ہیرا، جواہرات، بڑی قیمتی چیزیں، اس کو میں بادشاہوں کے دربار میں لے جاتا تھا اور اچھے دام میں بیچتا تھا۔ جو اس سے منافع ہوتا، نفع ہوتا تھا، تو اس سے میرا گزارا ہوتا تھا۔ اب حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں کچھ ہیرے جواہرات کو لے کر ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچا، تو وہاں جا کر کے پتا چلا کہ بادشاہ اپنے محل میں، اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، اپنے بنگلہ کوٹھی میں نہیں ہے، کہیں باہر گئے ہیں، 3 دن کے بعد وہ آئیں گے۔ تو ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ خاص لوگوں سے پوچھا کہ آخر بادشاہ باہر گئے ہیں تو کہاں گئے ہیں، کوئی ٹھکانہ تو ہوگا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں قبرستان ہے، وہاں جو کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، بادشاہ وہیں پر کوئی خاص رسم ادا کرنے آیا۔ رسم کا مطلب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، عید میں یہ کام کرنا ہوگا، بقرعید میں یہ کام کرنا ہوگا، نیا حال سال میں گرو بکری سب کو گترا کھلانا ہوگا، چاہے انسان گترا کھلے نہ بولے، ایک نیم بنا ہوا، اسی کو کہتے ہیں رسم۔ تو لوگوں نے کہا کہ قبرستان میں ایک رسم ادا کیا جاتا ہے، بادشاہ وہیں پر گیا، لیکن وہاں بادشاہ
تم سے ہیرے جواہرات کا سودا نہیں کرے گا، 3 دن کے بعد وہ واپس آئے گا اپنے گھر تو یہیں پر کوئی معاملہ ہوگا۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں کہ سودا ہو یا نہ ہو، مگر میں یہ دیکھوں گا کہ بادشاہ آخر قبرستان میں کیا کرتا ہے نا؟ بادشاہ ایک شہر سے دوسرا شہر جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرا ملک جاتا ہے، لیکن یہ کیسا بادشاہ ہے کہ جو قبرستان گیا ہوا۔ چنانچہ ابو الحسن خرقانی اللہ کا ولی، وہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان چلا گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ، پولیس والے بھی ہیں، ڈاکٹر لوگ بھی ہیں، ماسٹر لوگ بھی ہیں، کچھ نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، بادشاہ بھی ہے، اور وہیں ایک قبر ہے، قبرستان کے بیچ میں ایک ایسی قبر ہے کہ جس قبر کو چاروں طرف سے پردہ کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ چنانچہ اس پردے کے اندر پہلے ڈاکٹر لوگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، پھر ماسٹر لوگ گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی واپس آ گئے، پھر نوجوان لڑکیاں گئی، تھوڑی دیر بعد وہ بھی واپس آ گئی، پھر پولیس والے داروغہ جتنے جو ہوتے ہیں وہ لوگ گئے، وہ بھی واپس آئے۔ آخر میں وہ بادشاہ اس قبر کے پردہ کے اندر گیا، اور جانے کے بعد بادشاہ نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے۔ اصل میں وہ قبر تھی بادشاہ کے بیٹا کا، بادشاہ کا بیٹا 2 سال پہلے انتقال کر گیا تھا، اسی کی قبر پر، یعنی اپنا بیٹا کی قبر پر بادشاہ اتنے لوگوں کو لے کر کے گیا تھا۔ لاسٹ میں بادشاہ قبر کے اندر پردے کے اندر گیا، اور اس کے بعد وہ بادشاہ کیا کہنے لگا؟ ابو الحسن خرقانی کہتے ہیں کہ بادشاہ تو پردہ کے اندر گیا، لیکن میں پردے کے باہر کان لگا کر سننے لگا کہ دیکھو بادشاہ اپنے بیٹے کی قبر کے پاس آ کر کے کیا بولتا ہے، کیا کہتا ہے۔ حضرات محترم ذرا سنیے، ایک بار زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپ سے بولیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم بڑی نصیحت والی بات ہے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے اس قبر سے، اے میرے بیٹے، تمہارے انتقال سے جو میرا حال ہے تو وہ میں جانتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، تمہاری موت سے میرا کلیجہ چھلنی چھلنی ہو گیا ہے۔ اے میرے بیٹے، تمہاری موت کا غم میرے دل میں ابھی بھی ہے، لیکن اے میرے لال سنو، اگر جس نے تمہاری روح کو قبضہ کیا ہے، جس نے تمہیں موت دیا ہے، وہ خدا اگر کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹری سے تمہاری جان واپس کر دیتا، تمہاری روح واپس کر دیتا، تو میرے بیٹے، میرے پاس ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، میرے پاس حکیموں کی کمی نہیں ہے، لیکن میرے لال وہ خدا جو کسی ڈاکٹری کی ڈاکٹری اور علاج سے روح واپس کرنے والا نہیں ہے، وہ موت دے دیا ہے تو دوبارہ اب وہ خدا زندگی دینے والا نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، جس خدا نے تمہیں موت دیا ہے، وہ خدا اگر کسی وکیل کی وکالت سے تمہاری روح واپس کر دیتا تو میرے پاس وکیلوں کی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ پولیس داروغہ کی دھمکی سے تمہاری جان واپس کر دیتا تو میرے پاس پولیس داروغہ کی کمی بھی نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، جس نے تمہیں موت دیا ہے، اگر وہ نوجوان
لڑکیوں سے خوش ہو کر کے تمہاری روح واپس کر دیتا تو میرے پاس تمہاری روح واپس کرنے کے لیے نوجوان لڑکیوں کی بھی کمی نہیں ہے، مگر میرے بیٹے میں جانتا ہوں کہ وہ میرا خدا اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، اتنی طاقت والا ہے، اتنی قوت والا ہے کہ وہ خدا نہ ڈاکٹروں کی ڈاکٹری سے ڈرتا ہے، وکالت سے ڈرتا ہے، نہ پولیس اور داروغہ کی حکومت سے ڈرتا ہے۔ اے میرے بیٹے، جس خدا نے تمہاری روح قبض کر لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس خدا سے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، مگر میرے بیٹے خدا کے سامنے سب بے بس ہیں، سب بے کس ہیں، ایک دن سب کو مرنا ہے۔ میرے لال آج میں جا رہا ہوں، پھر 1 سال کے بعد تمہاری قبر پر میں حاضر ہوں گا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی جو ہیرے جواہرات کی تجارت کرتے تھے، ہیرے جواہرات کے بزنس کرتے تھے، جب بادشاہ کی یہ بات انہوں نے سنی، ان کے دل کو چوٹ لگی کہ آخر بادشاہ اور بادشاہ کا بیٹا جب یہ لوگ بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتے ہیں، ان کو بھی مرنا ہے اور ہمیں بھی مرنا ہے، تو چلو یہ دنیا کی دنیا داری چھوڑ کر ایسا کام کرو، ایسا کام کرو کہ مرنے کے بعد قبر میں بھی روشنی رہے اور آخرت میں بھی روشنی۔ حضرات محترم، تو ایک دن مرنا سب کو ہے نا بھائی، کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے اچھا آدمی ہو چاہے خراب آدمی ہو، مرنا سب کو ہی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کو مرنے کے بعد اتنا ہی آرام ملتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے۔ اور جو خراب آدمی ہوتا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ قبر ہی سے پریشان، قبر ہی سے عذاب، قبر ہی سے تکلیف، قبر ہی سے مصیبت اس پر شروع ہو جاتی ہے، اور میدان محشر میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ حضرات محترم، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا بیٹھ جانا، بیٹھ جانا، ادھر سے بیٹھ جانا، جلسہ سننے آئے ہیں، ڈھنگ سے سنیے۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دل لگا کر محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کا ذکر سن لیجئے، ہو سکتا ہے یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے یہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، تم بھی غور سے سنو اور ماتھا میں اتنا کپڑا دو کہ ایک تو چول دکھائی نہ دے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو یہاں تک ہے چاند بھائی، مسئلہ یہ الگ بات ہے کہ ہماری ماں بہنیں یا تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے، ہمارے مولویوں نے بتایا ہی نہیں، یا معلوم ہے مگر جان بوجھ کے ہماری ماں بہنیں عمل نہیں کرتی کہ جیگونا ماں بہنیں ماتھا کارے چھے تو کچھو نہ کچھو ماتھا چھوڑ کوئے لگے رہو چھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سر جو چول مشراب سب کا ہے وہ تو دور کی بات، کنگھی میں جو چول اٹھ جاتا ہے، کنگھی میں لگ جاتا ہے، وہ چول راستے میں یا ٹاٹی میں ماں بہنیں رکھ دے، دوسرے کی نظر پڑے، یہ بھی حرام ہے۔ جی یہ میں اپنے گھر سے نہیں کر، فتوے کی کتاب میں، مسئلے کی کتاب بار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا کہ ان بالوں پر بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، حالانکہ عورت کے بدن سے وہ جدا ہو چکا،
شریعت میں تاکید ہے. اور میری ماں بہنوں، ہم اور آپ جس نبی کی کلمہ پڑھنے والے ہیں محمد رسول اللہ کے، ان کی 4 بیٹی تھی. ان میں سے سب سے لاسٹ چوتھے نمبر کی بیٹی جن کا نام بی بی فاطمہ ہے، جو علی کی بیوی ہیں. نبی کی بیٹی حضرت علی کی بیوی امام حسن حسین کی ماں، ان کے سر کے چول دوسرا انسان تو دوسرا انسان کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی چاند سورج نے بھی نہیں دیکھا. یہاں تک کہ وہ بی بی فاطمہ اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہیں، میرے شوہر میرا جان کے اندھیرے میں لے جانا تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. بے شک سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس لیے میری ماں بہنوں ادب کے ساتھ رہیے اور سبحان اللہ. ذرا ایک بار بول دیجیے نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ جو عورت ہے وہ بیکار ہے، عورت ہے اس کا کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، عورت ہے تو بالکل گھٹیا ہے، عورت ہے تو ایسا ایسا نہیں. ہم سب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، کسی کا بیٹا پیدا ہو تو یہ بیٹا نعمت ہے، نعمت. اور اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی. سبحان اللہ. نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو اس ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. جس کے یہاں 2 بیٹی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے لیے جنت کے 3 دروازے کھول دیتا ہے. اور جو اپنی بیٹی کو اچھی طریقے سے تعلیم تربیت دے کر اسلامی طور طریقہ سکھا کر نماز روزہ کا طریقہ سکھا کر شادی کرا دیتا ہے، اور وہی بیٹی جب ماں بن جاتی ہے تو ان کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدم کے نیچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ اولاد اگر ماں کو خوش کر لے تو اس کو دنیا ہی میں جنت. سبحان اللہ. تو میری ماں بہنوں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. زور سے بولیے نا سبحان اللہ. اور جی لگا کہ کہیے یا رسول اللہ. لیکن اس وقت کی ماں بہنوں میں اور آج کی ماں بہنوں میں کافی فرق پڑ چکا ہے، کافی ڈیفرنس ہو چکا ہے، کافی انتر ہو چکا ہے. حضرات اگر اجازت ہو ایک حدیث سنا. جی اجازت. ایک حدیث. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے نا. زمانے میں کتنا پریورتن اور کتنی چینجنگ آ گئی. مدینے کی سرزمین ہے کہ یہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولیے نا سبحان اللہ. کون سا مدینہ؟ جہاں ہمارے نبی کا مزار مبارک ہے گنبد خضرا. سبحان اللہ. اسی مدینہ شہر میں ایک 2 منزلہ مکان. 2 منزلہ مکان سمجھتے ہیں نا کہ جس میں 50-60 روم ہو اس کو 2 منزلہ کرتے ہیں. 2 منزلہ کا مطلب اوپر نیچے، چاہے 2 ہی روم ہو، ایک ہی روم، ایک روم نیچے اور ایک روم اوپر. نیچے بوڑھے ماں باپ رہتے تھے اور اوپر بیٹی داماد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیچے بوڑھا ساس سسر،
اوپر بیٹی داماد، اتفاق سے جو داماد تھا وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں سفر میں نکل رہا ہوں، تو جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم اوپر سے نیچے مت۔ اور نیچے کون ہے؟ اس عورت کا باپ اور اس عورت کی ماں، اور شوہر گھر والا ہسبینڈ اس کا یہ بین لگا دیا کہ جب تک ہم واپس نہیں لوٹیں گے تم نیچے نہیں آؤ گے۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ 2-4 دن کے بعد وہی عورت اوپر کی منزل میں ہے، اس کا جو بوڑھا باپ نیچے رہتا تھا وہ بوڑھا باپ بیمار پڑتا، آج کل کی ہماری ماں بہنیں اپنے شوہر کی بات مانتی کہ نیچے مت آنا، وہ تو دھڑام سے نیچے آتا اور دیکھتے کہ میرے باپ کی طبیعت خراب ہے، فوراً موبائل بنا ہاں ہیلو فلانا کا باپ تم کہاں ہو، جلدی واپس آؤ، فوراً طبیعت خراب سے ہاسپٹل لے جاؤ۔ لیکن وہ عورت اوپر میں سوچ رہی ہے کہ میرا باپ نیچے بیمار ہے، مگر میرے شوہر نے نیچے آنے سے منع کیا، تو میں کروں تو کیا کروں؟ شوہر کی بات پر اٹل رہوں یا باپ کو دیکھنے کے لیے نیچے آ جاؤ؟ مسلمانوں ذرا سوچو، میری ماں بہنوں تم بھی سوچو، شریعت کس کو کہتے ہیں، طریقت کس کو کہتے ہیں، قرآن و حدیث کا حکم کیا ہے؟ وہ عورت نیچے نہیں آ رہی ہے، اوپر ہی سوچ رہی ہے، کرے تو کیا کرے؟ اس عورت نے اوپر ہی سے راستے کی طرف دیکھا، سڑک کی طرف، کہ ایک آدمی ہے جو ہمارے نبی کی بارگاہ میں مسجد نبوی کی طرف جا رہا، تو اس عورت نے اس بھائی کی وہیں سے اوپر ہی آواز دی کہ میرے اسلامی بھائی، میرے ساتھ یہ مسئلہ آ گیا، تم میرے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تو میرے نبی سے ذرا یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، میرے شوہر نے ایسا ایسا کہا ہے اور نیچے میرا باپ بیمار ہے، تو میں نیچے آ کر باپ کو دیکھ بھال کر سکتی ہوں، خدمت کر سکتی ہوں، یا شوہر کے بات پر میں اوپر ہی رہوں؟ چنانچہ وہ اسلامی بھائی میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، جا کے کہا یا رسول اللہ، اسی مدینے میں فلاں محلے میں 1-2 منزلہ مکان ہے اور وہاں کا یہ مسئلہ ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ عورت شوہر کی بات پر اٹل رہے یا اپنی باپ کو دیکھنے کے لیے نیچے آئے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو جا کے کہہ دو کہ جو تمہارے شوہر کا آرڈر ہے، تمہارے شوہر کا جو حکم ہے، اسی آرڈر پر، اسی حکم پر تم اوپر ہی رہو، نیچے آنے کی تمہیں شریعت میں اجازت نہیں۔ اس بیٹی کے دل پر کیا گزرا ہوگا؟ ایک ہی مکان، سیڑھی کا فرق، اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں آ پا رہی ہے، مگر چونکہ نبی کا حکم آ گیا، شریعت کا حکم آ گیا، وہ عورت اپنے سینے پہ پتھر رکھ کر برداشت کر رہی ہے۔ دوسرے دن گزر کر جب تیسرا دن آیا، بیٹی اوپر چھت پر ہے، بوڑھا باپ بیمار ہے، تیسرے دن میرے نبی نے ایک آدمی کو خوشخبری دے کر دیا، اسی مدینے میں فلاں محلے میں 1-2 منزلہ مکان ہے، نیچے بوڑھے ماں باپ ہے،
اوپر اس کی بیٹی ہے، اس کو جا کر کے میرا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ، کتنی مقدس عورت وہ کہ جس کو میرا پیغمبر سلام دے رہا ہے، اور پھر میرے نبی فرماتے ہیں میرا سلام کہنے کے بعد اس کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ چونکہ تم نے اپنے شوہر کی بات مان لیا ہے، اس لیے اللہ نے تم کو بھی بخش دیا ہے، تمہارے پورے ماں باپ کو بھی سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے بوڑھے ماں باپ کو بھی بخش دیا۔ حضرات محترم،